اور اب تذکرہ کریں گے پاکستانی ڈاکٹرز کی مہارت کا. ویسے ہم اکثر و بیشتر اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے زبردست قسم کے ڈاکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں, اتنا زبردست کام کرتے ہیں. اگر سسٹم ہمارے پاس اچھا ہو تو کس طریقے سے یہاں پر صحت سے متعلق مسائل حل نہیں ہو پائیں. تو ایک ایسے ہی تذکرہ کر رہے ہیں, ملتان کا پرائیویٹ ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم نے خاتون مریضہ کی بغیر بے ہوش کیے دماغ کی پیچیدہ سرجری کر ڈالی. اچھا, یہ جو دماغ کی سرجریز ہوتی ہیں یہ نارملی بے ہوش کر کے نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرجریز کے ساتھ ساتھ مریض کا رسپانس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نے اس کی کوئی نرو ایسی تو نہیں ڈیمیج کر دی جس سے اس کے بات کرنے میں یا اس کی موٹر سینسری کوئی موٹر جو ہیں اس میں کام کرنے میں یا دیکھنے میں یا کچھ بھی پرابلمس ہو سکے. تو بہرحال 30 سال کی یہ مریضہ ہیں جن کو برین ٹیومر تھا, اور سرجری ٹیم میں نیورو سرجن ڈاکٹر انیلا, پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف, ڈاکٹر شہباز احمد شامل تھے. اور سرجری کے دوران خاتون بات چیت بھی کرتی رہیں اور ہوش میں بھی رہیں. اچھا, بات چیت کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ درود شریف کا ورد کرتی رہیں اور انہیں کوئی پین محسوس نہیں. اچھا, کہا ہی جاتا ہے کہ دماغ جو ہوتا ہے اس میں بلین نیورونز ہوتے ہیں اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ سینسری اور انفارمیشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں پین کے ریسپٹرز نہیں ہوتے. بالکل ایسے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. کامیاب سرجری کرنے والی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رانا الطاف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا پیچیدہ آپریشن تھا اور کامیاب ہوا. خاص طور پر ٹیومر نکالنا اٹس نیور ایزی. ذرا ہمیں بتائیے گا کس نوعیت کا آپریشن یہ تھا اور کیا پیچیدگیاں تھیں. السلام علیکم جی. مجھے بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس پیچیدہ سرجری کے بارے میں بتانے کا. تو ایسا ہے کہ اب تک جتنی ریجنل انیستھیزیا اسے کہتے ہیں, اس وقت جتنے ریجنل انیستھیزیا ہیں یہ برین لیول کے نیچے حصے کے لیے تو کامیاب تھے اور ہو رہے ہیں, جس کے اندر پورا جنرل انیستھیزیا نہیں دیا جاتا, پورا آدمی بے ہوش نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑا ریئر ہے کہ آپ دماغ کے آپریشن کو اور اوپر کے دھڑ کے حصے کو بغیر بے ہوش کیے اور ایک کامیاب آپریشن کریں. تو یہ اپنی نوعیت کی ڈاکٹر صاحب یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا, ایسا کیا کیوں گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ جو خاتون تھی ان کا برین ٹیومر تھا, اور ٹیومر ایسے حصے میں تھا کہ اگر اس کو پورا بے ہوش کیا جاتا تو وہ والے حصے متاثر ہو سکتے تھے جو اس کے ارد گرد پڑے ہیں, جیسے کہ آپ خود بتا رہی تھیں کہ بلینز آف نیورونز اور وہ سینٹرز موجود ہوتے ہیں جہاں پر بندے کا موٹر سسٹم, سینسری سسٹم اور سارے سسٹم جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر وہاں پر ریلے کرتے ہیں سینسز کو اور موٹر ڈسچارج کو. تو آپ صرف رسپانس جب آپ جی بات کیجئے پلیز. ہاں, تو اس میں یہی تھا کہ اگر پیشنٹ کا برین ٹیومر نکالا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک باہر قسم کا سرجن چاہیے, جو ہمارے پاس دبئی سے آتی ہیں ڈاکٹر نیلا دربار, انہوں نے یہ کیا. تو اس سرجری کے دوران ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں سے ڈسیکٹ کیا جا رہا ہے ٹیومر, پیشنٹ کے باقی جتنے بھی ریفلیکسز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جبکہ اگر یہی پیشنٹ بے ہوش ہوتا تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا جب ہوش میں لانے کے بعد کہ اس کا کوئی آرگن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, وہ ہاتھ کوئی کام نہیں کر رہا, وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے یا ٹانگ پیرالائزڈ ہو گئی ہے, یہ بول نہیں سکتی. تو یہ ساری سینسز ہم نے یہ پریزرو رکھیں اور اس کو اس پورے آپریشن کے دوران اس سے بات چیت بھی کرتے رہے, اس کی ساری پاورز کو ہم اسیس بھی کرتے رہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, بالکل پتہ نہیں چلا. یہ اس کے لیے ٹرم اویک برین کرینیٹومی بھی اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اگر پین تو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ محسوس کرنے والے ریسیپٹرز نہیں ہوتے, لیکن کیا پیشنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ یا اس کے دماغ میں کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, کچھ کام کر رہے ہیں, تو اس سے وہ پینک نہیں ہوتے؟ نہیں, دیکھیں اس کے لیے پیشنٹ چوائس سب سے پہلی اس کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ ایسا ہونا چاہیے جس کو اتنا آپ کمفرٹ زون دیں یا اتنی ویل پاور ہو کہ وہ اس سارے پروسیجر کو ہم پہلے پیشنٹ کی 2-3 دن پہلے سے ہی اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا اور آپ نے ایسے کوآپریٹ کرنا ہے, اور اس کے فائدے بھی اسے بتائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پیشنٹ بڑی کوآپریٹو رہی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری ایک چیز سر, یہ پروفیسر صاحب
آپ کے دماغ میں پین ریسیپٹرز نہیں ہوتے، لیکن آپ کا جو اسکل جب آپ اس کو پینیٹریٹ کرتے ہوں گے یا کھولتے ہوں گے تو وہاں پر تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے لوکل انیستھیزیا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے نا ویریس بلاکس لگائے جاتے ہیں، اور بلاک اس نرو کو کر دیا جاتا ہے جو پین ریسیپٹرز کو آگے سے ٹرانسمٹ کرتی ہے. تو جو میسیجز جو برین ہے اٹ سیلف برین کے اندر پین ریسیپٹر نہیں ہوتا، لیکن برین ٹیومر تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ اسکیلپ ہو گئی، اسکل ہو گئی، تو ڈیورا ایک جگہ ہے ایسی جہاں تک پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، تو وہاں کے لیے ہمیں ایک الگ سے بلاکس لگانے پڑتے ہیں، اور جو اسکیلپ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں لوکل انیستھیزیا کے بلاکس لگانے پڑتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بھی آج کل یہ اسکیلپ کے اندر لوکل لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح اسکیلپ کے اندر ہم لوکل بلاک لگا کر نچلے کوئی 7-8 ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر ہم بلاک لگا دیتے ہیں، جس کے دوران پیشنٹ کو بالکل کسی قسم کی درد نہیں ہوتا. کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے پیشنٹ کا ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کو ظاہر نہیں آئیڈیا کہ مجھے پین ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ صرف ڈاکٹر ہی اسے سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپریشن کے دوران پینک کر جائے مریض تو آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے، اور کتنی ونڈو ہوتی ہے ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ہمارا مانیٹرڈ اویک انستھیزیا. تو مانیٹرنگ کی یہی مہارت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ پیشنٹ پینک ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت اتنی جو ہے ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہماری انستھیزیا ڈرگز کے اندر کہ ہمارے پاس ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ اس کو چند سیکنڈ، چند منٹس اور چند گھنٹوں کے لیے بھی ہم اس کو دوبارہ سے سیڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ اگر سرجن کہتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے اس کو آپ تھوڑا سیڈیٹ کر دیں تو ہم وہ سیڈیٹ اویک سسٹم بھی کر سکتے ہیں کہ اسے 5 منٹ سوئچ آف کر دیں اور پھر سوئچ آن کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب ذرا اس ٹیومر کے حوالے سے بتائیے، دماغ کا جو ٹیومر ایک ایسی چیز ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ایریا کہ وہ کہاں پر ہے اور سیویرٹی اور دا سائز کے، اس کو نکالنا بڑا جوخم کا کام ہے. یہ جو ٹیومر آپ نے آپریٹ کر کے نکالا ہے، اس کا سائز کیا تھا، کتنے عرصے سے تھا، اور کس چیز کو یہ کس پر اس پریشر ڈال رہا تھا دماغ کے اندر؟ یہ جی ایکچولی یہ بھی میڈیکل ٹرم ہے، فرنٹل لوب کے اندر یہ تھا اور یہ پیچھے تک آیا ہوا تھا آکسیپیٹل تک، تو اس کے کافی بڑا ٹیومر تھا. اور اس کو نکالتے ہوئے سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ جتنے آپ کو پتہ ہے کہ برین جو ہے وہ ایکچولی دس از دا مین جو ایک پوری باڈی کو رول آؤٹ کرتا ہے، اور ہر سینسز، ہر موٹر سسٹم یہیں سے نکلتے ہیں. تو وہ سینسٹیو ایریاز کو بچا کر ٹیومر کو ریسیکٹ کر کے نکالنا ایک بہت بڑی ماہر سرجن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ریفلیکسز کا چیک کرنا بھی ضروری ہے جو کہ پریزرو رہتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی پیچیدہ بیماریاں اور بھی ہیں، یہ تو ینگ پیشنٹ تھی، لیکن کوئی ایسا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے جس کو پورا بے ہوش کرنے سے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کے سسٹم تباہ ہو جائیں ٹیومر نکالنے سے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہتر ٹیکنیک ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر رانا لاف ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور کنگریچولیشن، اور زبردست ہم کہیں گے جی کمینڈیبل ایفرٹ ہے یہ ٹیم کی، ڈاکٹرز کی ٹیم کی، جنہوں نے کامیاب آپریشن کیا. اور پاکستان میں اس طرح کا آپریشن ہونا اور اس کو ایک نارملائز کر دینا، یہ بھی ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، بڑی ترقی ہوگی ہماری میڈیکل سائنس میں.